بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، طرح طرح کی رنگ برنگی خبریں موجود ہیں۔ میں آپ کا اور اپنا وقت بچاتے ہوئے ایک خاص اینگل سے ان تمام خبروں کو جمع کر کے اس اینگل سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اہم بات بھی سامنے آ جائے اور ہمارا آپ کا وقت بھی بچ جائے۔ تو یہاں پہ 3-4 اہم پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، معیشت خراب ہے، کے پی میں بے چینی ہے، بلوچستان علیحدگی کی سوچ رہا ہے۔ یہ تمام حالات ہیں، بھوک و افلاس ہے، غربت و بیماری ہے، لیکن عاصم منیر کیا سوچ رہا ہے؟ جو حکمران ہے اس وقت کا، وہ صرف ایک بات سوچ رہا ہے کہ میں صدر بنوں یا مزید ایکسٹینشن لے کے آرمی چیف ہی رہوں 10 سال تک، اور محسن نقوی کو کیسے وزیر اعظم بنواؤں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے فاروق صاحب وہ تو سینیٹر ہے، سینیٹر تھوڑی وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا اے بھولے بادشاہ، یہ کون سا بڑا کام ہے ان کے لیے؟ وہ اس سینیٹر کو جھنگ سے ایک قومی اسمبلی کی سیٹ خالی کرا کے وہاں سے الیکشن لڑا رہے ہیں۔ وہ قومی اسمبلی کا ممبر منتخب کروائیں گے دھاندلی کے ذریعے، پھر دھاندلی کے ذریعے اس کو وزیر اعظم بنوائیں گے۔ صاحب، اس ملک میں تو ایک ایسے آدمی کو وزیر اعظم بنا دیا ان لوگوں نے جو مدت ہوئی پاکستان سے جا چکا تھا، جس کو اپنے باپ کی قبر تک کا علم نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں کس جگہ ان کی قبر ہے۔ پھر ان کی جھوٹی سی قبر بنا کے بتا دیا تھا یہ ان کی قبر ہے، معین قریشی صاحب، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو یہاں تو ہر ناممکن، ہر اللیگل کام جو ہے وہ لیگل کر دیتے ہیں، یہ لوگ اپنے لیے طے کر لیتے ہیں۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2، نواز شریف صاحب نے نئے آرمی چیف کے لیے نام مانگ کر عاصم منیر صاحب کو پنج دے دیا ہے، بڑا پریشان کر دیا ہے۔ اب ان کی دو بہت اہم مطالبات ہیں۔ اگر آرمی چیف بننا ہے، ایکسٹینشن لینی ہے 5 سال کی، تو مریم کو وزیر اعظم بناؤ اور عمران خان کو ہمیشہ کے لیے ایلیمنیٹ، سمجھ گئے آپ، ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالو۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ڈکٹیٹرز جو ہوتے ہیں نا، جو جرنیل ہوتے ہیں، یہ نیگوشیٹ نہیں کرتے، یہ ایلیمنیٹ کرتے ہیں۔ ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے، ان کا ذہن ہی ایسا ہوتا ہے، ان کے پاس پاور ہی اتنی ہوتی ہے۔ یہ حقائق ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3۔ اچھا صاحب، میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ پوائنٹ نمبر 3، اب آپ اپنا پاؤں ایک ڈکٹیٹر کے شو میں رکھ کے دیکھیے اور ڈکٹیٹر کی وردی اور کیپ، یہ آرنامنٹس لگا کے سوچئے۔ دیکھیے، ڈکٹیٹر کو اپنی قوت، اپنی ایکسٹینشن جو ہے اس وقت عاصم منیر کو پوری قوم سے زیادہ عزیز ہے۔ اس وقت اس کی نگاہ میں صرف یہ ہے میری ایکسٹینشن، میرا اقتدار، نقوی کو وزیر اعظم بنانا، میں کیسے زیادہ عرصے تک قائم رہوں، یہ اس کا پریفرنس ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ایک بڑی مزیدار بات نیپولین نے کہی تھی، اس کو بھی ذرا ذہن میں آپ ایک پوائنٹ کی حیثیت سے سجا لیجئے۔ اس نے کہا تھا، پاور بڑی عزیز ہوتی ہے نا ڈکٹیٹرز کو، اس نے کہا تھا میری پاور جو ہے وہ تو میری مسٹریس کی طرح ہے۔ راکھیل کہتے ہیں آپ اردو میں، محبوبہ کہہ لیجئے، یا وہ غیر اخلاقی تعلقات رکھنے والی خاتون، وہ اس کی مسٹریس ہے، اور میں نے اسے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے، میں کسی کو اس کو چھیننے نہیں دوں گا۔ وہ پاور کے متعلق یہ نظریہ رکھتا تھا۔ یہی آج حالت، بالکل یہی حالت عاصم منیر کی ہے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے، جیسا میں نے پہلے کہا، ڈکٹیٹر جو ہے وہ نیگوشیٹ نہیں کرتے، ایلیمنیٹ کرتے ہیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا، ان کے پاس پاور اتنی ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یہ ایزی ہے، ایلیمنیٹ کر دو، نیگوشیشن کیوں کرو، اس میں تو کچھ باتیں ماننی پڑیں گی۔ یہ اور مولوی کسی کی بات نہیں مانتے، نقصان ہوتا ہے ہو جائے، یہ طبقہ پاکستان میں اپنی کسی کی بات نہیں مانتا۔
اچھا، پوائنٹ نمبر 6، دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ڈکٹیٹرز کو جب یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ اب ان کا آخری راؤنڈ چل رہا ہے، آخری دن ہے، تو اس وقت وہ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں اور بہت خطرناک ڈیسیجن لیتے ہیں. اور اب یہ وقت آنے والا ہے، یہ سپتمبر کا مہینہ آپ شروع ہونے دیجئے اور پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ کیا ڈراسٹک میجرز لے گا. وہ آدمی وہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے جو کچھ بن پڑا وہ کرے گا، کیونکہ عوام تو ابھی تک وہ نہیں کچھ کر سکی جو اس کو کرنا چاہیے تھا. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ عوام کو جو کرنا چاہیے تھا نا، کہ اس کو یہاں تک آنے نہیں دینا چاہیے تھا، آپ اس کا راستہ نہیں روک سکے. اس کی ساری وجوہات آپ کو پتہ ہیں، وہ بار بار روز ان چیزوں کو ریپیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے عمران خان کو ختم کرائے گا یا ختم کروا رہا ہے آج کل. دیکھیے موت صرف قتل صرف اس صورت میں نہیں ہوتا کہ گولی چلے گی تو آپ کسی کو ہلاک کریں گے. ابھی جدید دنیا ہے، آج ایسا وائرس آپ چھوڑ دیں، ابھی 4 لوگ وہاں سے کون سا وائرس ہیپیٹائٹس سی کا وہ لے کے مرے ہیں وہاں سے جیل سے. یہاں پہ بھی آپ کوئی ایسا وائرس لگوا دیجئے، ان کا وزن تو کم ہو رہا ہے، گاڈ نوز کہ اس کے جسم میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ چیزیں آپ دوا، خوراک، ہوا، ہر طریقے سے ایسے طریقے ہیں کہ آپ اس کو انجیکٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ رہا کریں اور 3 مہینے بعد وہ نہ رہیں. یہ ساری حرکتیں یہ شخص کر سکتا ہے اپنے اقتدار کے لیے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ نظر رکھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو، لیکن نظر پوری رکھنی چاہیے. اچھا، کچھ دوستوں نے فون کر کے کہا کہ فائق صاحب آپ نے 14 اگست سیلیبریٹ آپ نہیں کرتے، مبارکباد نہیں دی. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں آپ کو کس بات کی مبارکباد دوں. وہی جہالت، وہی مذہبی فرقہ بندی، وہی تعصب، وہی ناانصافی، وہی قومیتوں میں بٹے ہوئے لوگ، کوئی پروگریس نہیں ہے. کس بات کی سیلیبریشن کر رہے ہیں ہم، کس بات کی؟ یہ سڑکوں پہ روشنیاں، جھنڈے، چراغاں، رنگ و نور کی برسات، یہ منافقت ہے، اس کو بند کیجیے. باجوڑ میں 2 بچوں کو اور ان کی ماں کو ہمارے اپنے ہاتھوں سے، ہمارے لوگوں کے ہاتھوں سے چلا ہوا مارٹر، وہ جو گولا ہے وہ آ کے لگا اور ان کی لاشیں بکھر گئیں. وہ باپ ان کی لاشیں رکھ کر انصاف مانگ رہا ہے اور کوئی انصاف نہیں دیتا. کس بات کی سیلیبریشن کریں؟ کیا جشن منائیں؟ بلوچستان کے نوجوان اغوا ہیں، آج تک رو رو کے ماؤں کا حال برا ہو گیا، ایک بندہ واپس نہیں کیا آپ نے، تسلی تک نہیں دیتے. کیا جشن منائیں؟ کیا مبارکباد دیں؟ قائد اعظم کی تقاریر اور ان کے جو بیانات تھے اس پہ مشتمل ایک کتاب ہے، وہ پاکستان میں بینڈ ہے. فاطمہ جناح کو کہا گیا یہ بھارت کی ایجنٹ ہیں. لیاقت علی خان شہید، بھٹو شہید، بے نظیر شہید، ڈاکٹر قدیر خان کے جنازے میں کوئی نہیں گیا. کس بات کی مبارکباد دیں؟ اب عمران خان پر نظریں ہیں کہ اس کو راہ سے ہٹا کر لمبے عرصے حکومت کریں اور ہم ملک سنبھالیں گے اور ہمیں آتا ہے، اور 3 سال بتا رہے ہیں کہ یہ کیا سنبھالیں گے اور انہوں نے کیا کیا ہے. غربت کا عالم کتنا گہرا ہے. 50% لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا سہم کے سو جاتے ہیں. بچے کے پیٹ میں درد ہو تو ماں کہتی ہے صبح ڈاکٹر کے پاس لے چلیں گے، اور پانی پلا کے جھوٹا تسلی دے کے سلا دیتی ہے. یہ حالت ہے جس ملک کی. 2.5 کروڑ بچے گندی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. جی معاف کیجیے گا، ذرا وہ اذان شروع ہو گئی تھی تو روکنا پڑا. تو کس بات کی مبارکباد دیں؟
جہاں 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے غائب ہے، 40% نوجوان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، 2 وقت کی روٹی مشکل سے مل رہی ہے، مساجد شہید کی جا رہی ہیں، شراب کے پرمٹ عام کیے جا رہے ہیں، کس بات کا جشن، کس بات کی مبارکباد دیں؟ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ساری زندگی ہم نے سیلیبریٹ کیا پاکستان انڈیپینڈنس ڈے، اب آ کے چھوڑا بھی نہیں ہے، بس خاموش ہو جاتا ہوں میں اس دن اور سوچتا ہوں کہ یہ ہم کہاں آ گئے اور یہ کیا حالات ایسے کیوں ہوئے، اس کا ریزن کیا ہے۔ وہ دن سوچ کے ساتھ گزارتا ہوں۔ اپنے بچوں کو میں نے ہمیشہ پاکستان کی صحیح سچی کہانی بتائی، اب اپنے گرینڈ چلڈرنس کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کیوں عزیز ہے ہمیں، اور تمہیں بھی پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو میری بیوی ذرا حیران ہوتی ہیں کہ ان کا کیا تعلق ہے پاکستان سے، یہ یہاں پہ پیدا ہوئے، یہاں پہلے بڑے۔ میں نے کہا اس کے باوجود بھی ان کا تعلق ہے۔ کیوں؟ میں اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں جس کو آپ مہاجر کہتے ہیں، اردو اسپیکنگ۔ ہمارے پیرنٹ یو پی سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، اور جب مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملا اچھے مارکس ہونے کے باوجود بھی، تو والد صاحب سے بات چیت کر رہا تھا تو انہوں نے ایک نصیحت کی، کہنے لگے دیکھو بیٹا، ہم تمہیں بتا دیں پاکستان میں تمہارا کردار جو ہے وہ ایک تیماردار کا ہے، وہ کردار اپنے لیے منتخب کرنا، ڈاکٹرز والا نہیں کہ ڈاکٹر آیا دیکھا پرسکرپشن دی اور چلا گیا، نہیں۔ تیماردار کو تو ساری رات کھڑے رہنا ہے، مریض کہے گا کروٹ دلاؤ، کروٹ دلائی، صبح کب ہوگی، تسلی دی، پانی لاؤ، پانی پلایا۔ تو ہم تو تیماردار ٹھہرے، آج تک ہم تیماردار ہیں۔ میں آج تک اپنے خلاف ڈسکرمنیشن کو سہتا ہوں، آج تک، یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ کے بھی، لیکن میں خاموش رہتا ہوں کیونکہ اس کا ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ جبکہ میری زندگی جو ہے وہ مختلف قومیتوں کے درمیان میں گزری ہے۔ میرے خاندان میں 12-14 بہویں پنجاب سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میرے بچپن کے دوست، میرے محلے والے، میری اپنی بیوی، میرے اپنے بچوں میں سوائے ایک بچی کے سب کی جو شادی ہوئی وہ دوسری قومیتوں میں، کیونکہ میں سب انسان کو پرکھتا ہوں، انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک اچھے انسان کو۔ میں ساری زندگی اس تعاون میں گزری، لیکن میں آج بھی ڈسکرمنیشن کا شکار ہوتا ہوں، رستہ نہیں دیتے، روک دیتے ہیں۔ اور سندھ سے تو مجھے بہت محبت ہے، کیونکہ ان کی زبان سے ہی مجھے پیار شروع ہو جاتا ہے، اور انہوں نے میرا اتنا حق مارا ہے، اتنا حق مارا ہے کہ آج جب میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ تو میں تو شرمندہ ہوتا ہوں کہ یار ہم ان سے اتنا پیار کرتے ہیں اور ان کا رویہ ہمارے ساتھ یہ ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں تم بلوچوں کی حمایت کیوں کرتے ہو؟ میں ہر اس شخص کی حمایت کے لیے تیار ہو جاتا ہوں جس کا حق مارا جاتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ تکلیف کتنی گہری ہوتی ہے اور کہاں تک پہنچتی ہے۔ ہم نے اپنی والدہ سے پوچھا تھا جب آپ پاکستان آئیں تو وہ دن یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تمہارے باپ اور چچا جو تھے وہ سب تمہاری دادا کی قبر پہ آخری سلام کرنے گئے تھے اور کہا تھا یہ آخری سلام ہے، اب ہم آپ کے پاس سلام کرنے نہیں آ سکیں گے، ہم ہندوستان چھوڑ رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ قربانی دی تھی، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور آج ہم کو صرف تانے ملتے ہیں، ہمارے نصیب میں صرف خیر ہم تو تیماردار ہیں نا صاحب۔ ہمارے والدین کچھ ایسا ذہن بنا گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو اب یہ ایک ریچول ہے پاکستان ہمارے لیے، یہ ایک عبادت ہے جو بس اسی کو اس میں ہی رہنا ہے اور وہ اس میں ٹیک کیئر کرنی ہے۔ لوگ ہنستے ہیں ہم پہ، یہ لمبی کہانی ہے محرومیوں کی، یہ ہو گئی تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔